اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ 17ویں روزے یعنی 17 روزے کے اعمال کے متعلق ہے۔ خاص طور پر جو وظیفہ ہم نے کرنا ہے ہر نماز کے ساتھ وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آج میں خاص طور پر آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو نماز عشاء کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فضائل اور برکات ہیں، انشاءاللہ یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نیو اپڈیٹ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ ساتھ ساتھ میرے فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کر دیں، اور اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی وظیفے کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک پیج پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسا کہ دوسرا عشرہ جاری ہے، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ سب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ رہے ہوں گے، صبح شام لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کر رہے ہوں گے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادات کے ساتھ بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ 17ویں روزے میں آپ نے بعض نماز فجر سورت مزمل کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ سورت مزمل کی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بہت خاص ہیں۔ یہ سورت رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خاص رحم و کرم فرماتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو سارا دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ بعد نماز ظہر آپ نے سورۃ فاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ سورہ 7 مثانی بھی کہلاتی ہے، 7 آیتوں والی سورہ جو ہر بیماری کی شفا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام امراض سے شفا عطا فرمائیں گے، آپ کی جسمانی بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ بعد نماز عصر آپ نے دعائے مغفرت پڑھنی ہے 25 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنے خاص رحم و کرم فرمائیں گے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ پاک آپ پر تمام مشکلات آسان کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 200 تک استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اس عمل کو ہم نے مسنون عمل سمجھ کر کرنا ہے۔ جو کوئی شخص سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا سیکھ لے تو انشاءاللہ اس شخص سے کامیاب کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ تمام کام اپنی زندگی میں لانے ہیں، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے ان تمام کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کے کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ نمایاں فرق حاصل ہوگا۔ آپ کی زندگیاں بہت آسان اور رحمت سے بھرپور ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود اور سلام ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض نماز مغرب آپ نے پنجم کلمہ استغفار کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں اپنی ایک ویڈیو میں تمام فضائل بتا چکی ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کے فضائل جاننا تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بعد نماز عشاء آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل پورا باب صحیح بخاری میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں قائم کیا ہے۔ اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے کلمات کی حدیث نقل کی ہے جس کے آخری الفاظ اس طرح ہیں
کہ یا عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو جنت کی کنجیوں میں سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصائب اور مشکلات میں اس کلمے کو پڑھنے کی عجیب تاثیر آتی ہے، اور اسی طرح بادشاہوں کی دہشت اور فقر کو دفع کرنے میں بھی اس کلمے کی عجیب تاثیر ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی ایسی مصیبت میں کہ جس سے نکلنا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ہی آپ کو دلی سکون محسوس ہوگا اور راستے کھلتے نظر آنے لگیں گے۔ اگر آپ کہیں کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور افسر کی دہشت سے آپ گھبراتے ہیں یا اس افسر کا آپ پر بہت زیادہ رعب ہے، تو اس رعب اور دبدبے سے بچنے کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل سے اس کا رعب اور دہشت نکل جائے گی۔ اگر کوئی شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، تنگی اور پریشانیاں ہیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقے اور تنگیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اور سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ہر طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ اس ذکر کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں، آپ کی پریشانیاں آپ تک آنے کا راستہ بھول جائیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جنت کے دروازے ہونے سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے والے کو اتنا نفیس ثواب عطا ہوتا ہے جو اس کے لیے جنت میں ذخیرہ اور خزانہ ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنت کے خزانے عطا فرما دیں تو دنیا کے خزانے اس کے سامنے کیا ہو سکتے ہیں۔ اطمینان اور سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا ترجمہ ہی پڑھ کے انسان کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے گناہ اور معصیت سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور نہیں ہے نیکی اور طاقت کی قوت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یعنی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نہ تو وہ برائی کو دور کر سکتا ہے اور نہ وہ خیروں کو حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ دونوں کام وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اپنے کاموں میں شامل کیجیے۔ اگر آپ کسی مشکل میں گرفتار ہیں، کسی مشکل میں مبتلا ہیں کہ اس سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ آپ خود اس کا مشاہدہ کریں گے کہ کس طرح سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کے کرنے کی دعوت دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ذکر اللہ سے جڑ سکیں۔ مشکلیں آسانیوں میں تبدیل ہوں گی اور کس طرح سے راستے کھلیں گے، انشاءاللہ آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کو اس کے فائد حاصل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دن کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔